حدیث کی شرح لکھ کے دینا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المدينه طابه. مدینہ کا نام طابہ ہے. طابہ اور طیبہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سید الطیبین کا مسکن ہے. وہاں کی آب و ہوا میں طیب ہے. وہاں کے سکان کے اخلاق طیب. ایک شخص نے مجھ سے بتایا وہ کسی اور شہر کے تھے, طبیعت میں سختی تھی, اور جب مدینہ منتقل ہو گئے, وہاں آباد ہو گئے, تو طبیعت ان کی نرم ہو گئی. یہ ہے مدینہ کا اثر. لیکن بعض لوگ طبیعت کے ہوتے ہی ہیں سب. کہاں سے چاہیے؟ امریکہ سے. اتنی تھوڑی چائے بھی اس میں پیسے 2 روپے لے لی. اور چائے کا رنگ ایسا ہے خراب جیسے مدراسیوں کا ہوتا ہے. مزہ بھی ایسے ہی ہے جیسے مدراسیوں کا. کیسے مدراسیوں کا مزہ کیسے معلوم ہے؟ ان کی بوٹی کاٹ کے کھا کے دیکھو کیسے ہیں. روٹی کاٹ کے کیسے کھائیں گے؟ مطلب یہ ہے یہ لوگ جو کھانا پکاتے ہیں. ایک مدراسی میرے پاس ایک لڈو لایا, نمکین آلو کا بنا ہوا, بالکل کچا, اوپر سے لال. میں نے کہا لے بھائی کہ کب لایا تو گزشتہ سال. ان کا تھردیر برادری کا آلو ہے. چائے بھی بالکل ٹھنڈی ہے. بچوں میرے سب درد ہو رہا ہے. یہ صاحب تاک رہے تھے شاید میرے لیے حصہ نکالا جائے. اس میں کہاں تیرا حصہ پاگل, 3 گھونٹ تو پھول تھا, میں بھول گیا. ورنہ کہہ دیتا گھڑا چھاپ لے آتے تاکہ تجھ کو دے دیتا, 3 گھونٹ تو پی لیتا. ارے للچے بہت للچا ہے, لالچی لالچی. اسے لالچی کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کی لالچ نکل جائے. اس للچے کے اندر جو للچہا پن ہے ختم ہو جائے تانا دے دے کر کے. اور کیا مجھے کیوں تحقیق کرنا, کوئی مقصد نہیں. ایک بہت بڑے آدمی کو, بہت بڑے آدمی کو میں نے بہت ڈانٹا, وہ کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں. تو بعض لوگوں نے میرے ملامت کی. ان کا بھائی نیت کو اللہ جانتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں, مالدار ہیں. میں نے یہ سوچا کہ ان کی مالداری کی وجہ سے ان میں جو نخوت ہے وہ ٹوٹ جائے, اور جیسے اللہ جن کو دنیا میں نوازا ہے آخرت میں بھی نواز دیں. یہ نیت اور واقعی وہ برا نہیں مانے. بہت زیادہ قدر ہوئی دل میں. میں اب بھی جب کبھی یاد آتا ہے اور اپنی سختی یاد آتی ہے تو ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. میری عادت یہی ہے. کیا میری دعا لیکن بہرحال کرتی ہوں اس آدمی کی شرافت نفس. لوگ کہتے ہیں وہ بہت غصے ہوتے ہیں. میں کہا طبیعت ہوتی ہے. بعض آدمی اوپر سے غصے ہوتا ہے, دل اندر سے اچھا ہوتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا, اس کی زبان خراب, ظاہر خراب, اس کا دل بہت اچھا. اور واقعی میں وہ ایسے ہی تھے, دل عجیب غریب لے کے آئے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابن عباس الذي عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابة. وبالاسناد جو غلط لکھا ہو تو ہمیشہ اس کو غلط پڑھتا ہے, جو صحیح لکھا اس کو تو غلط پڑھ ہی دیتا ہے. هذه طابة, یہ ہے طابہ. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اللابتي المدينه. باب اللابتي المدينه.
مدینہ کے لابتین کا بیان. لابتین تسنیہ لابا، لابا سے مراد حرہ وہ علاقہ ہے جس میں خود بخود نوکیلے غیر مرتب پتھر تخلیقی طور پر بچھے ہوئے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو رايت الظباء بالمدينه تركع ما تعرضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. اگر میں ہرنیوں کو مدینے میں دیکھ لیتا کہ وہ چل رہی ترتا ترا یا دوڑ رہی تسع ما زعرتها تو میں ان کو نہ ڈراتا ما اخفتها. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اتفاق نقل کیا کہ سید مدینہ میں سزا نہیں، سید مکہ میں سزا نہیں. ما بین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین لابتیہا حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے لابتین کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ حرم ہے. اس حدیث میں فرمایا گیا ما بین ما لابتیہا، ایک روایت میں ما بین جبلیہا، دوسری میں ما بین معظمہا اور تیسری میں ما بین حرتیہا وارد ہوا. اس لیے بعض حنفیہ کہتے ہیں یہ حدیث مضطرب اور اس سے حرم نہیں ثابت ہوتا. اگر ایک حدیث ہوتی تو چلو بھائی تسلیم علی العلات تسلیم کر لیتے. یہاں تو بہت سی حدیثیں ہیں اور علی العلات کا مطلب یہ ہے کہ ما بین لابتیہا کے لفظ میں شک ہو جانے سے آگے حرام ممکن میں تو شک لازم نہیں آتا اور پھر ان الفاظوں کو اختلاف نہیں ہے. یہ لابتین یہی حرتین کہلاتے ہیں، انہی کو جبلین کہہ دیا گیا اور یہی معظمین بھی ہیں. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ کہہ لو کہ لابتین جنوباً و شمالاً مراد اور جبلین شرقاً و غرباً مراد ہیں. اسناد متصلین الى من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وعزه ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه. قال باب من رغب عن المدینہ، یعنی جو مدینے سے راز کرے مضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا يعني بالمدينة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال ارے آپ کے سر میں درد ختم نہیں ہے؟ اگر بہت درد ہو تو ایک علاج ہے، ایک چھوٹا سا پتھر وہاں سے لے آؤ دھوبی گھاٹ سے، تھوڑی تھوڑی دیر میں ٹھک. ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم بچے تھے نحویر وغیرہ ہلاتی نہ پڑھتے تو ان کو نیند آتی تھی تو مارتے تھے سر دیوار پر، کبھی پلنگ کے اس پر، تاکہ نیند ختم ہو جائے. لیکن بچے کی نیند کہاں ختم ہوتی، 4 منٹ کو نیند چلی جاتی تھی چوٹ سے، پھر اس کے بعد پھر وہ سونے لگتے. ماہر تھے بہت سونے. تو خیر جب تم کو درد نہیں ہے تم ایک پتھر بڑا سا نہ لانا، سر پھوٹ جائے، اتنا بڑا ہو اور اس پہ ٹھک. جتنا بڑا تیرا سر ہے اتنی بڑا ہو. ایک کمبر کب تک تیرے سر میں درد رہے گا؟ یہ تیرا ہیلا ہے سونے کے لیے. بچوں کہنے کے بعد پورے بدن میں اتنی تکلیف ہے جیسے کوئی اندر گھس گیا ہے آگ، پورے بدن کو توڑے ہوئے.
بیٹھا ہوا ہی بالکل سب اتنا درد ہے چھوئے پسینے پسینے نہ میں بیٹھ سکتا ہوں کیا کروں جب تک مقدر ہے جی رہے ہیں جس نے کیا ہے وہ اپنی جگہ خوش ہو لے گا اتنا بھی خوش کرنا اللہ کے ہم سب کو جانا وہاں ضرور عدل انصاف ہوگا یہاں تو کوئی کسی پر کیسے ہی ظلم کر دے کیا بات کیا پتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے ہر ایک اپنے کو حقیقت سمجھے ہوئے اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو اپنے کو ہر حال میں حقیقت سمجھتا ہے نہ صحیح تو تعلیم کرتا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر اس دن راز کھل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل اسی لیے میں بہت لڑکوں سے خلط نہیں کرتا جو تھوڑے بہت مانوس ہو جاتے ہیں ان سے رہتا ہوں گھڑکتا ڈانٹتا رہتا ہوں ایک سال جب ان کو گھڑکتا ہوں 5-4 سال تک کہتے ہیں میں نے کہا یا تو یہاں سے چلا جا اور نہیں تو بھائی یہ تحفہ تو ملتے ہی رہے گا تحفۃ الگھڑک ڈانٹ بغیر سے کچھ نہیں ہے میری عادت ہے بھائی جیسا آدمی اس کو کچھ نہ کچھ ٹھوکر مارتا رہتا مرحوم شبیر کو کتنا ڈانٹتا تھا ایک دن تو بہت رویا آنسو سے رو رہا تھا ایسے اتنے موٹے موٹے آنسو کم وقت تو ایسا ہے چنا چونکہ سچا تھا رونے ٹھنڈا ہو چل ہم مرحوم مر گئے تو جیسے سر پہ مسلط ہر وقت یاد آتی کہ اگر ہم مر جائیں تم بھی یاد آؤ ایسے جیسے کوئی کتا مرا ہوا یاد آتا ہے کون سی بات ہے کہ ہمیں مرے ہوئے کتے کی طرح یاد کریں گے اور کیا جیسے آپ جو ہے ویسے ہم آپ کون سے ہمیں یاد کرتے ہیں آپ ہم سے دور رہتے ہیں ہم بھی آپ سے دور رہیں گے وہاں اگر کوئی بڈھا مر جائے ادھر کو کہیں تو کیا کریں گے اس سے بس اٹھا کے پھینک دے گا کوئی آ کے تم لوگ بھی اگر مر جاؤ ایک مرتبہ تو قل ہو اللہ پڑھ ہی دوں گا سب کی 2 مرتبہ پڑھ دوں گا 3 بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا صاف بات اگر تم ایک ساتھ مر جاؤ سب کو مشترکہ دے دوں گا مان لے جاؤ کہ پڑھیں گے پڑھوں گا ضرور یہ نہیں کر سکتا کہ نہ پڑھوں گا یہ اچھے میرے بچے تمہارے بچے کیوں نہیں پڑھیں گے میں تو عام مسلمین کے بھی بچوں کرنے کی بات نہیں کبھی سفر کرتا ہوں جتنے قبرستان آتے ہیں اور مجھ کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا تو میں وہاں کچھ نہ کچھ کم سے کم 3 بار نہیں 6 بار نہیں 9 بار نہیں 12 بار قل ہو اللہ پڑھتا ہوں شرق و غرب میں جہاں جاتا ہوں یہ میرا معمول ہے کہ قبرستان پر 12 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ نہیں 6 نہیں 3 بہت تیزی بدل دی 3 بار پر یہی سوچتا ہوں ہمیں بھی تو ایک دن ایسی جگہ آنا ہے ہنڈی تم کو بھی پڑھنا چاہیے کیا ہوا ان مقبولین کو تم سے کچھ فائدہ بک بک کرتے ہو فضول باتیں کرتے ہو اس سے بہتر یہی کہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھو صحیح تم لوگ مدینہ کو چھوڑ دو گے اس سے بہتر حال پر جو ماضی میں تھا علی خیر ما کانت ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میری حدیث کیوں رد کرتے ہو میں اور تمہیں گھر میں تیرے حضور نے فرمایا تھا یخرج منہا حلوا خیر ما کانت ابن عمر نے فرمایا اجل ولكن لم يقل خیر ما کانت انما قال اعمر ما کانت اگر خیر ما کانت کہتے تو وہ آپ کی زندگی میں ہوتا وہ صحابہ موجود تھے ابو ہریرہ نے کہا سچ اس سے معلوم ہے خیر ما کانت سے مراد دنیاوی خیریت ہے یعنی ظاہری آبادی و تعمیر چلیے لا یخشاها الا العوافی اس میں صرف روزی کے طلب کرنے والے درندہ و پرندہ آئیں گے
چلیے عوافی جمع ہے، اس کا مفرد عافیہ، عافیہ کے معنی طالبۃ الرزق. چلیے اپنی بکریوں کو آواز دیتے ہوئے آ رہے ہیں آج سنیت الوداع پر آبادیاں. ایسا مخبر صادق کا قول ہے، ضرور بالضرور وہ سب مکانات ویران ہو جائیں گے، پھر سنیہ ہوگی. فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا، پائیں گے اس کو وحوش. اسی طرح یجدانِهَا نون کے ساتھ اصیلی کی روایت میں بعد فَيَجِدَا بِهَا با کے ساتھ روایت کیا. صحیح یجدانِهَا وحوشًا میں ہا ضمیر میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ضمیر مدینے کی طرف عائد ہے، اور یہ وحوش بفتح الواو ہے، اور اس کے معنی ہے خالیتن. پائیں گے لوگ مدینہ منورہ کو خالی، غیر آباد. اور اگر اس کو وحوشن پڑھا جائے تو مطلب یہ لیا جائے گا یجدان المدینۃ وحوشن اے ذات وحوشن، اس میں درندے پرندے گھوم پھر رہے ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں یہ ضمیر عائد ہے غنم کی طرف، اور ان کے وحوش پانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بکریاں وحشی ہو جائیں گی، یا تو ان کی ذات بدل جائے گی، یا پہلے وہ اہلی اور پالتو ہوں گی، اس کے بعد ان کے اوصاف میں تغیر ہوگا، وہ وحشی ہو جائیں گی. لیکن اس مطلب کو قاضی ایاز نے تسلیم نہیں کیا، انکار کیا. چلیے خر علی وجوہہما، منہ پر کے بل گریں گے یعنی مر جائیں گے. یبسون یزجرون الابل یا یسوقون الابل. چلیے اپنے گھر والوں کو سوار کریں گے اور جو ان کی بات مانیں گے. اور المدینہ تو خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے خیر ہوگا. اس کی کتاب کہاں ہے؟ اتنی دیر سے آپ کیوں آئے؟ چلیے یبسون یسبون نہیں ہے، یبسون. چلیے فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والذين خير لهم لو كانوا يعلمون. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن قاسم رضي الله عنه قال دار الإيمان إلى المدينة. الإيمان يعرض إلى المدينة، راہ پر تین حرکات جائے ہیں، اور اس کے معنی میں ينضم ويجتمع، ایمان مدینے میں جمع ہو جائے گا، یعنی اہل ایمان مدینے میں جمع ہو جائیں گے. یہ واقعہ حدیث میں اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں ایمان یجتمع بین المسجدین او کما قال وارد ہوا. ابتدا میں تو ایمان حرمین کے بیچ میں جمع ہوگا، یعنی اہل ایمان وہاں مجتمع ہو جائیں گے. پھر اخیر میں سب لوگ مدینہ منورہ کر لیں گے، اس لیے کہ وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں پہنچ کر مومن کو تسکین ہوگی. یہ کب ہوگا اس میں اختلاف
حروی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عہد مہاجرین ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہر مسلمان پر فرض تھا کہ وہ اپنے جان و مال کے ساتھ ہجرت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی اعانت کرے۔ تو اس وقت سارے مسلمان ہر طرف سے مدینے پہنچ رہے تھے۔ نمبر 2، بعضوں نے کہا ہے جب صدیق اکبر کے دور خلافت کے آغاز میں ارتداد پھیلا تو اس وقت ادھر ادھر سے مسلمان پریشان ہو کر مدینہ پہنچ رہے تھے، لیکن تاریخ سے اس کا کوئی مستقل ثبوت نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ 2-4 لوگ 150 لوگ پہنچے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سارا بلاد عرب خالی ہو کر مدینہ آ گیا ہو اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرون ثلاثہ فاضلہ، صحابہ کے دور میں لوگ ان سے ملنے کے لیے، علوم کا استفادہ کرنے کے لیے مدینہ کا رخ کرتے تھے۔ یہی حال دور تابعین، دور طب تابعین میں رہا، اور یہی علامہ داؤدی نے اختیار کیا، اور قاضی ریاض کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق ہر زمانے سے، ہمیشہ ہی سے لوگ مدینہ کا رخ کرتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سارے مسلمانوں کو ہمیں فرض تھا کہ آپ کی خدمت میں پہنچیں، اسلام کی مدد کریں۔ آپ کے بعد لوگ صحابہ سے ملاقات کرنے، ان سے علم کا استفادہ کرنے کے لیے پہنچتے رہے، اس کے بعد پھر علماء مدینہ سے استفادہ کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے اور آپ اس پر سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے یہ آخر زمانے میں ہوگا۔ مجھ کو یہی قول اقرب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسری روایت میں الایمان یارز الحرمین وارد ہوا، اس کو دیکھ کر سمجھ میں آتا کہ اس سے آخر زمانے کا حال بتانا مقصود ہے۔ جب مسلمانوں پر چاروں طرف سے بلائیں پڑیں گی، بے یار و مددگار ہوں گے، تو ایسے وقت میں ان کو اپنا اصلی مرکز یاد آئے گا۔ اول الحرمین کے مابین جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں سب مدینے جمع ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم واحکم۔ الایمان یعنی اہل ایمان، کما تعرض الحیۃ الی جحر، جیسے کہ سانپ سکڑ کر آ جاتا ہے اپنے بل میں۔ کہتے ہیں سانپ دن میں کہیں بھی رہے لیکن شام ہوئی نہیں کہ وہ اپنے بل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ عجیب جانور ہے، جہاں سے عادی ہو جاتا ہے بس وہ جگہ نہیں چھوڑتا، وہیں گھوم کے پہنچتا ہے۔ چلیے جو اہل مدینہ کے ساتھ قید و مکر کرے گا وہ بہت ہی گناہگار۔ چلیے کوئی بھی اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب نہیں کرے گا مگر وہ ایسے کھل جائے گا جیسے نمک پانی میں کھل جاتا ہے۔ اس روایت کے کا مطلب کیا ہے
لیے کہ بہت سے لوگ اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فن کرتا تھا، آخر میں وہ غارت ہو جاتا تھا۔ اور بعضوں نے کہا ہر زمانے کے ساتھ ہے، جس کسی نے اہل مدینہ کے ساتھ بدنیتی کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ دیکھیے یزید ابن معاویہ نے مدینہ پر لشکر کشی کی، جنگ حرہ ہوئی، لیکن شاید 2 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ سکا، اور اس کا سالار لشکر مسلم محمد المری مکے تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو گیا۔ بیوی کی خون ناحق پروان شمع، چندہ امانداد کی شبراق سے ہر کند۔ جس نے بھی اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فن کیا اس کا انجام اچھا نہیں۔ جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنا تو اس نے اپنی اولاد کو ہدایت کی کہ حسین کی اولاد سے خام خواہ کے لیے نہ الجھنا، چھوڑو، دیکھو یزید کا کیا انجام ہے۔ اوروں کو دباتا رہتا تھا اور اسی کے ضمن میں ان لوگوں کو بھی دبا لیتا تھا، یہ بھی دبے رہتے تھے، لیکن بالقصد ان کی طرف نہیں رخ کرتا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد آخرت کی سزا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے اِلَّا عَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اس کو آگ میں پگھلا دیں گے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام حدیث کے اشکال کو دور کر دیتی ہے۔ آخرت میں سزا دینا مراد چلی۔ وبالإسناد المتصل بين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن قاسم رضي الله عنه قال كان غطام المدينة۔ خاطان کا مفرد اوتم بضمتین ہے، یہ وہ قلعے ہیں جو یہودیوں نے اپنے زمانے میں اطراف مدینہ میں بنا رکھے تھے۔ یہ عبرانی زبان کے لفظ اطم سے ماخوذ ہے، کہا جاتا اطم عینیہ و اذنیہ، جب کوئی اپنے کانوں کو بند کر لے، آنکھوں کو بند کر لے۔ آتام کو آتام اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعمیر اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ باہر سے بند ہوتے تھے، باہر کے لوگوں کا وہ اندر کا حال معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اندر کے لوگ اندر ہوتے اور وہ باہر کی چیزوں سے واقف ہوتے، ان کے ایسے منافذ ہوتے جہاں سے دیکھ لیتے۔ اسی میں یہود کے جنگی انتظامات ہوتے، وہیں ان کا بیت المدراس تعلیم گاہ ہوتا، یعنی تعلیم گاہ ہوتی، اور وہیں ان کے ملی مشورے ہوا کرتے تھے۔ جب یہود بدر ہوئے، باہر ہوئے، تو وہ کام اسی طرح سے باقی رہ گئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ان کا تذکرہ کر دیا، ان کو تاریخ مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني عروة قال سمعت اسامة قال اسلم النبي صلى الله عليه وسلم على ركن من اخر المدينة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتم پر چڑھے اور چڑھ کر آپ جھانکا۔ چلیے وقال هل ترون ما ارى اني لا ارى ما تعتدل خلال بيوتكم، میں فتنوں کے گرنے کی جگہیں تمہارے گھروں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ نظر کشف سے آپ کو آنے والے واقعات کو دکھایا گیا، ان کی صورت مثالیہ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ چلیے تابع معه بن سليمان بن كثير عن الزهري وبالاسناد المتصل من الى ابي مسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن قاسم رضي الله عنه قال لا من يكون الدجال مدينة، دجال مدینے میں داخل نہ ہوگا۔ یہ فضائل مدینہ میں سے ہے۔ امام بخاری نے یہ ترجمہ ہاں مدینہ کی فضیلت کے اس بات کے لیے ذکر کیا، اور کتاب الفتن میں یہی ترجمہ آئے گا فتنے کی مناسبت سے، اس لیے کہ دجال زبردست فتین ہوگا، فاتن ہوگا۔ چلو
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي جده عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه رجل مسلم الدجال لها يومئذ 7 ابواب على كل باب ملكان. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك قال عن نعيم بن عبد الله المرسل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب الذي الملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. انقاب کا مفرد نقب ہے، جیسے اسباب کا مفرد سبب اور آئندہ روایت میں آ رہا ہے نقاب بکسر النون، اس کا مفرد نقد بفتح نون وسکون قاف ہے۔ دونوں معنی ہیں اور اس سے مراد مداخل اور راستے ہیں۔ بعدوں نے کہا ابواب چلی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن غير عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال وكان فيما حدثنا به ان قال الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه ينزل بعد الصلاه الذي بالمدينه فيدخل فيه يومئذ رجل وهو خير الناس يوم من خير الناس فيقول رجل انك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زمانے کے بعد جو ایک شخص یہ بات کہے گا تو کیسے کہے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں کلام اول اور تقدیر عبارت ہے الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ الثقات۔ نمبر 2، معمر ابن راشد اور ابراہیم بن محمد ابن سفیان کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حیات خضر کا مسئلہ ایک پرپیچ وادی ہے۔ صوفیاء کرام یا کہیے اکثر صوفیاء تو ان کے وجود کے قائل، لیکن جمہور محدثین انکار کرتے ہیں اور وہ کو تسلیم نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود کوئی امر قطعی نہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں ان کا عالم روحانیات سے تعلق۔ عارف عبدالعزیز ابن ابی فارس حسنی کہتے ہیں کہ یہ مقامات ولایت میں سے ایک مقام، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سی گمراہی اس راستے سے بھی داخل کی جاتی ہے۔ ہر آدمی تصوف سے اپنے کو متعلق بتاتا ہے اور پھر خضر سے ملاقات کے بعد لوگ دعوے کر کے دنیا بھر کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ بعضوں نے کہہ دیا کہ اصحاب کہف میں سے کوئی شخص ہوگا۔ بعض متصوفہ کہتے ہیں کہ ازراح کشف یہ قول صحیح ہے۔ چلیے فيقول الدجال على آية فتدرها اسم أهليك وهل تشركون في الأمر فيقولون لا فيقول اسم يحيي فيقول حين يحيي والله ما كنت قد أشد بصيرة مني لما فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه فلا يسلط عليه۔ مسلم میں ہے کہ اس کی گردن محاس کی کر دی جائے گی، اس کے قتل کرنے اور کاٹنے پر قادر نہ ہوگا۔ چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل الا سيطأ الدجال الا مكة والمدينة۔ مکہ و مدینہ کے استثناء کے بعد سارے شہروں پر تک پہنچ جائے گا۔ ابن حزم کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ اس کے عوام انصار پہنچ جائیں گے۔ اصل میں وہ یہ سمجھے کہ اتنی لمبی دنیا کو اکیلا وہ کیسے طے کر لے گا، لیکن انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کے بعد ایام سال بھر کے برابر ہوں گے۔ جس کی مدت اتنی لمبی ہے تو اگر وہ ساری دنیا کا سفر کر ڈالے تو کیا اشکال ہے؟
اور آج کل کی جدید ایجادات کے بعد تو اشکال کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ مکہ و مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں بیت المقدس کا ذکر ہے، اخرجہ الطبری، اور طحاوی کی ایک روایت میں مسجد طور کا ذکر ہے، واللہ اعلم۔ بخاری شریف میں جو روایت اس میں صرف مکہ و مدینہ کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مکہ و مدینہ دونوں کے متعلق یہ ہے کہ دجال ان میں داخل نہ ہوگا، تو امام بخاری نے ترجمے میں مدینہ کی تخصیص کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس لیے امام بخاری نے مدینہ کی تخصیص فرما دی۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کتابوں کے تن میں جب یہ ترجمہ منعقد کیا تو وہاں بھی مدینہ کی تخصیص کی۔ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ مدینے کے متعلق تو یہ تصریح ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے خلاف کوئی روایت وارد نہیں، اور مکے کے متعلق اگرچہ یہ تصریح ہے کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوگا، لیکن اس کے خلاف بھی روایت ہے۔ ابن عمر کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا عیسی بن مریم طواف کر رہے ہیں، ورجل خلفہ فسألت فقیل لی المسیح الدجال۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح الدجال مکے میں داخل ہوگا، تو مکے کے سلسلے میں روایت معارضہ موجود تھی، اس لیے بخاری اس پر ترجمہ منعقد نہیں کیا، لیکن جس روایت میں مکے میں دجال کے دخول کا ذکر ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایت ذکر کرتے ہیں طواف دجال کا، اور بعض ذکر کرتے محققین کہتے ہیں طواف دجال کی روایت کسی راوی کا وہم، اور اگر ثابت مان لیں تو اس صورت میں یہ خواب تھا، اور خواب تمثیل ہوتا، یہاں بھی یہ خواب تمثیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عیسی ابن مریم تو مقصد کعبہ کی تعمیر کی کوشش کریں گے، اور دجال اس کے تخریب کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ دجال کا جس زمانے میں ظہور ہوگا اس وقت وہ ممنوع دخول ہوگا، اور یہ ہوگا آخر زمانے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تعلق اس سے پہلے زمانے سے ہے۔ فلا تعارض ليس من نقابها نقض إلا عليه الملائكة الصالحين يحرسونها ثم تدخل المدينة بأهلها ثلاثة تجد الله كل مدینے میں رجفہ آئے گا، زلزلہ، بس جتنے منافق کافر سب باہر ہو جائیں گے۔ چلیے وبالإسناد المتصل من أمام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله قال رضي الله عنه قال ظهر المدينة تنفذ فرقا، مدینہ میل کچیل کو نکال باہر کرے گا۔ بھی آیا ہے کہ مدینے میں 3 رجفات آئیں گے، ہر کافر منافق نکل جائے گا۔ اس کی مناسبت سے مسلم نے یہ ترجمہ ذکر کر دیا، کافر کے ساتھ کفر کا خبث ہوتا ہے، منافق کے ساتھ نفاق کا۔ چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن ثابت قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء بالغضب محموما فقال أقيمني كما صلى الغائب فقال الذي أذكر في التي خلصها وتنصر غيبها۔ مدینے کی مثال کی ہے، بھٹی کی ہے، جو میل کچیل کو دور کر دیتا اور طیب کو صاف کر دیتا۔ تنسعو اور تنسعو دونوں طرح سے ضبط کیا گیا، اور طیب یا کی تشدید کے ساتھ اگر تنسعو ہو
تنصیب سے تو طیبہ منصوب ہوگا، خالص کرتا ہے طیب کو، یعنی غیر طیب کی عامل رشت سے اس کو صاف کر دیتا۔ اور اگر یہ ینسعو ہو تو طیبوہا مرفوع ہوگا، فاعل ہوگا، اور خالص ہو جاتا ہے اس کا طیب، یعنی طیب کے اندر غیر طیب کی شمولیت نہیں ہوتی۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق بن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد ما جاء ناس من اصحابه فقال فرقة نقتلهم وقال فرقة لا نقتلهم رجع ناس من اصحابه سے مراد عبداللہ بن ابی بن نافع اور اس کے رفقا ہیں۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 رفقا کے ساتھ واپس ہو گیا تھا۔ فنزلت فما لم يكن منافقين في هذين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار فرس الحديد، انها تنفي الرجال، اسی طرح سے یہاں پر واقع یہی سوال ہے۔ کشمیری کے نسخے میں تنفی دجال دال کے ساتھ ہے، یہ تصریف ہے۔ دجال کے بارے میں تصریح مدینے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب، یہ باب بلا ترجمہ امام بخاری نے اس باب میں جو روایتیں ذکر کی اس کا المدینہ تنفی الخبث ہے، بالضدیت تعلق ہے، روایت پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل المدينه بعتنا جعلنا بركه من البركه۔ جب حضور نے مدینے کے اندر دو چند برکت کی دعا فرمائی، آپ کی دعا مستجاب، تو وہاں برکت و خیر کا اضافہ ہوگا، اور خبث خیر کی ضد ہے، اور یہ قاعدہ ہے جب ایک ضد بڑھتی ہے تو اس کی ضد ختم ہوتی ہے۔ لہذا جب مدینے میں خیر و برکت بڑھے تو اس کی ضد یعنی خبث زائل ہوا، لہذا مدینہ کو تنفی الخبث ثابت ہو گیا۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمير عن انس رضي الله عنه ان رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدينه اضرع راحلته وان كان على ذات یہ آ گیا جدرات کا کتاب الحج کے اواخر تعلیقاً آیا تھا۔ اوضاع اسرا چلی وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهِ، اور اگر آپ سواری پر ہوتے تو مدینے کی محبت سے آپ سواری تیز کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ خوبیوں کا مرکز ہے۔ الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، الجنس الی الجنس یمیل، حضور کا مدینے کی طرف میلان دلیل ہے کہ مدینے میں خوبیاں ہیں، اور جب خوبیاں آئیں گی تو خرابیاں دور ہوں گی۔ معلوم ہوا المدینہ تنفی الخبث۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم ان تعلى المدينة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ مدینہ کا کوئی جانب غیر آباد ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کو آباد کرنا چاہیے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا القزاري عن عمير بن الطويل عن انس قال اخذ مسلمة ان يتحول الى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعلى المدينة وقال يا ابا سلمة لا تحتسبون اثقالهم فاقاموا۔ تم اپنے اقدام کو ثواب کا باعث کیوں نہیں سمجھتے، یعنی جب قدم اٹھاؤ تو ثواب کی نیت کرو۔ چلیے وبالاسناد المتصل من دار عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب، یہ باب بلا ترجمہ ہے، اس میں جو روایتیں ہیں ان کا بھی تعلق المدینہ تنفی الخبث سے ہے، اس لیے اس روایت میں تصریح ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند کیا ہے اور اس کے اندر اس کی تعریف فرمائی ہے. چلیے میں نے کیا کہہ دیا. باب امام بخاری نے اس باب میں جو روایت ذکر کی ہے اس سے مدینے کی خوب کے اندر خاص خوبی معلوم ہوتی ہے اور مدینے سے وباؤں کے دور ہونے کی دعا کی تصریح ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے میں آدمی مسکن بنائے وہاں آباد. چلیے ماں بہن رہتی ہوں منبری روضت میرے بیت و منبر کے بیچ میں جنت ایک باغ اور میرا منبر میرے حوض پر ہو. یہ حدیث اسی سند متن کے ساتھ صفحہ 159 پر آ چکی اور میں وہاں اس پر تقریر کر چکا ہوں. المختصر یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ جملہ حقیقت پر محمول ہے مجاز پر. اگر حقیقت پر محمول ہے تو پھر آگے جو قول ہیں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جنت سے یہاں لایا گیا ہے ابن حزم کا میدان کسی بات کی طرف. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر وہاں بھوک پیاس نہ لگنا چاہیے. ابن حجر مکی نے اس کا جواب دیا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے آثار دنیا قبول کر لیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی اور آپ نے اس کے توشے کے توڑنے کا ارادہ کیا تو یہ بعد میں فرمایا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. معلوم ہوتا جنت کی چیز دنیا میں آ کر اپنے آثار کو کے ساتھ آتی ہے. سمجھ میں آیا. اور بعضوں نے کہا ہے یہ ٹکڑا جنت میں منتقل کر دیا جائے گا وہیں پر پہنچا دیا جائے گا. یہ قول مالک دراوردی وغیرہ سے منقول ہے. علامہ نور الدین سنبھودی کہتے ہیں وہ اقبل وجوہ عندی. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ مجاز پر محمول ہے. پھر اس کے بعد مجاز پر محمول ہونے سے مراد کیا؟ بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ پر عبادت کرنا روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچنے کا اقرب ترین طریقہ. اور بعض کہتے ہیں اس کو روضۃ الجنہ اس لحاظ سے کہہ دیا ہے کہ وہاں جنت کی باتیں پائی جاتی ہیں فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے. اور آگے فرمایا وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي اور میرا منبر میرے حوض پر. اس میں بھی اختلاف کہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز ہے. بعض تو کہتے ہیں حقیقت پر محمول ہے. پھر بعض کہتے ہیں یہی منبر نبوی جو مسجد نبوی میں تھا اللہ آخرت میں آپ کے لیے حوض پر قائم کر دیں گے. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ وہ تو جھاڑو لکڑی کا منبر بنا ہوا تھا اس کے بے لوٹانے کی کیا معنی. وہ عالم تو زیب و زینت کا عالم ہوگا خوبصورتیوں کا عالم. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے مطلب یہ ہے کہ مجھ کو وہاں منبر عطا ہوگا حوض کے اوپر. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کلام حقیقت پر محمول نہیں ہے تشبیہ پر محمول ہے. امام ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کأن منبری علی حوضی، آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس میں یہ فرمایا وَإِنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ مِن مَقَامِي هَٰذَا، اور بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں عبادات و طاعات کرنا آپ کے حوض سے پانی پینے کا نہایت ہی عمدہ وسیلہ۔ چلیے اسے باتیں میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہاں دوہرائے اس لیے دیا کہ اس سب کا فضیلت مدینہ سے تعلق ہے اور فضیلت مدینہ کی حدیث ہے، اس لیے یہاں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا مناسب ہے۔ چلیے کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر شخص کو صبح کے وقت سبحت اللہ بخیر کہا جاتا ہے جبکہ وہ اپنے اہل میں ہوتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کو صبح کا دودھ یا اس کا مشروب پلایا جاتا ہے۔ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بنگلادستان میں کوئی نقش بندی بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس کے امام صاحب سے فرمانے لگے جلدی کرو، توبہ کرو، وقت قریب ہو چکا ہے۔ وہ اپنے حجرے سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، ان کا حجرہ مسجد کے دیوار قبلہ کی طرف تھا، اور مسجد کے دائیں طرف یا بائیں طرف ایک چھوٹی سی گلی بنی ہوئی تھی جس پر وہ چڑھ کر آتے تھے، مسجد میں آ جاتے، بس چل ہی رہے تھے، ایک دم سے الٹے اور نیچے گرے، سر پھٹا، ختم۔ یہ ہے موت، آ رہے ہیں نماز پڑھانے اور گرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ چلیے آدمی معلوم کیا کیا امیدیں باندھتا ہے اور انجام کیا ہوتا ہے۔ عقیرہ ذبیحہ کی آواز ذبح کو کہتے ہیں، اس کے بعد مطلقاً بلند آواز کے لیے کلمہ بولا جانے لگا، کیونکہ ذبیحہ ذبح کے وقت بہت زور سے آواز نکالتا ہے۔ چلیے کاش میں جان لیتا کہ کیا ایک رات بھی میں وادی میں گزاروں گا، بے وادی، وادی سے مراد یہاں مکہ مکرمہ، یہ اسماء مکہ میں سے ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت میں وارد ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر مکہ سے پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، انہوں نے کہا ابن ابزا۔ یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ غصہ ہو گیا، انہوں نے ترجمہ کر دیا تم نے جنگلات کا ناظم کس کو بنایا، یہ مراد، بلکہ مطلب یہ ہے وادی مکہ کا آپ نے غائبانہ کس کو امیر مقرر کیا۔ کسی روایت میں طبری کے اندر تہذیب طبری یعنی مکہ صاف صاف وارد ہوا۔ اگر حدیث شریف کا جانب نہ ہوتا تو میں اپنے شیخ کے اس وہم کو بیان نہ کرتا، لیکن کس وقت ہوا ان کو وہم؟ بالکل جوان، اور جوانی میں بھول چوک سب کو ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیوں نہ دیکھ لیا، سمجھ نہیں۔ چلیے حضرت کے زمانے میں بعض کتابیں چھپی بھی نہیں تھیں۔ چلیے وَهَلْ أَرِدَ يَوْمًا مِّيَاحَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُو لِي شَامَةٌ تَفِيلُ، کیا میں کسی دن بازار مجنہ کے چشموں پر پہنچوں گا اور کیا میں میرے لیے شام و تفیل ظاہر ہوں گے۔ خطابی
فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے شام و کفیل دو پہاڑ، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ دو چشمے، بہرحال دونوں رائیں قیل حمد اعلان قیل بنان چلی۔ اللهم عن شيخة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أرسلنا كتابنا إلى أرض الوباء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وجدة۔ حضور کی یہ دعا کہ اللہ مدینہ کو ہمیں محبوب بنا لے مقبول ہوئی۔ اہل اسلام مدینہ سے اور سکن محبت کرتے ہیں، سکن المدینہ کے طالب ہیں۔ اسی سے اس روایت کی باب کراہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دور المدینہ سے مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔ چلیے اللهم بارك لنا في ساعنا وفي موتنا وصحح لنا واقل حكمها الى الحقة۔ قالت وقدنا المدينة وهي اوضى رضي الله تعالى قالت فكان بطحاء يجري نجدا۔ کیا کہتا ہے جس کی کچھ خبر ہی نہیں؟ فکان بطحان یجری نجلا یعنی مان آدمی، بطحان یعنی باء سکون اور بطحان بفتح الباء کسر، دونوں طرح کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کی ایک وادی یجری نجلن، اس کے اندر متغیر پانی بہتا تھا۔ قاضی آج کہتے ہیں تفسیر خطا ہے، عاجم کے معنی متغیر ہے اور نجل کے معنی وہ پانی ہے جو نیچے سے ابلتا اور زمین پر پھیلتا ہے، اور بعض کہتے ہیں نجل معنی واسع ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ اکبر۔ چلیے وقال ابن زبير عن عبد بن قاسم عن زيد بن اسلم عن ابي حمزة بن عمر قال سمعت عمر نحوه، وقال هشام بن زيد بن اسلم عن ابي حمزة سمعت عمر قال ابو عبد الله يتذكر الله وذكر الله عن امه، وبلسان المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صلاۃ ذکر کی جو عبادت بدنیہ خالصہ، پھر زکوٰۃ لائے جو عبادت مالیہ خالصہ، پھر حج لائے جو دونوں سے مرکب، اور یہ تینوں فعلی عبادت۔ اس لیے جب ان سے فراغت ہو گئی تو صوم کو لائے جو ترکی عبادت ہے، اس لیے کہ ترک کا نمبر فعل کے بعد۔ مصنف نے اس ترتیب میں ابن عمر کی اس حدیث کا اتباع کیا جس کو وہ کتاب الایمان درج کرائے، یعنی بنی الاسلام علی خمس۔ اس میں اسی ترتیب سے ارکان اربع کو ذکر کیا گیا، اور اکثر مصنفین پہلے صلاۃ پھر صوم، زکوٰۃ اور پھر صوم اور پھر حج لاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس ترتیب میں کوئی مناسبت نہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں مناسبت۔ صلاۃ سب سے ہلکی عبادت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، وہ نفس کو شاق زیادہ ہوتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر صوم ہے، وہ بہت زیادہ شاق ہوتا ہے۔ اس لیے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی ہے، لیکن یہ کچھ معقول وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں کو زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہے، روزہ رکھوانا آسان ہے، جتنا چاہے روزے رکھوا لو۔ ہمارے خیال میں مناسبت یہ ہے کہ صلاۃ عبادت بدنیہ محض، زکوٰۃ عبادت مالیہ محض، صوم عبادت بدنیہ محض۔ چاہیے یہ تھا کہ صلاۃ کے بعد صوم کو لاتے، اور بعض علماء نے یہی ترتیب اختیار کی، لیکن عام علماء پہلے صلاۃ پھر زکوٰۃ پھر صوم کو اس لیے لاتے ہیں کہ صلاۃ و زکوٰۃ فعلی عبادت ہیں، اور دونوں
غیر مرکب، اور صوم ترکی عبادت ہے اور غیر مرکب. تو فقہاء و محدثین پہلے غیر مرکب عبادتوں کو ذکر کرتے ہیں اور اس میں فعلی عبادت کو پہلے اور ترکی کو بعد میں لاتے ہیں، اور جب غیر مرکب کے بیان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مرکب عبادت یعنی حج کا تذکرہ کرتے ہیں. صوم رمضان کے وجوب کا بیان. یہ وجوب بمعنی الفرضیت ہے. صوم رمضان بنص الکتاب و سنت والاجماع فرض ہے، اور اس کی فرضیت واقدی ابن سعد، ابن خلیفہ اور ابن حبان کے بیان پر سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. اور صوم کے معنی لغت میں امساک، روکنا، رک جانا. شاعر کہتا ہے خیل صیام و خیل غیر صائمۃ تحت العجاج و اخری تعلق اللجم. اور شریعت میں صوم کی حقیقت ہے الانصراف عن المفترات الثلاثۃ حقیقتاً و حکماً. ہر عبادت اپنے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھتی ہے. روزے میں بھی بہت سی حکمتیں مضمر ہیں. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ انسان کو نعمت کی قدر ہوتی ہے. دوسری حکمت غرباء و مساکین کے ساتھ غمخواری کا جذبہ بیدار ہوتا. تیسری حکمت انسان کو ملائے اعلیٰ سے مشابہت حاصل ہو جاتی ہے. چوتھی حکمت نفس انسانی کے اندر جو غوائل ہیں وہ روزے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. شہوانیت اور شیطانیت کے جذبات کمزور پڑ جاتے ہیں. آیا رمضان سے پہلے بھی کوئی روزہ فرض تھا؟ اس میں اختلاف ہے. حنفیہ امام احمد کی روایتیں، قاضی بازی اور بعض شافعیہ کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ فرض تھا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا مشہور قول احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم. بعض تو کہتے ہیں یہ تشبیہ ہے اصل صوم میں، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ دیگر امم میں بھی یہ عبادت مشروع تھی. اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاں روزہ پایا جاتا ہے، لیکن اس روزے سے لوگوں کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں. اہل ایمان کا مقصد تو اللہ کی رضا اور تحصیل تقویٰ. قال تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید تم تقویٰ اختیار کر. معلوم ہوتا ہے روزے میں اللہ نے یہ
یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت بیدار ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب روزہ آدمی زبان کی، آنکھ کی، کان کی، قلب کی، اعضاء و جوارح کی جب حفاظت کرے گا تو پھر روزہ اس کی روح پر اثر ڈالے گا، روح میں نورانیت آئے گی، ظلمانیت دور ہوگی۔ جتنا روح نورانی ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر تقوی کا مضمون اور اس کی صفت بیدار ہوگی، پیدا ہوگی۔ اور یہودی روزہ رکھتے تھے، کبھی تو خوشی منانے کے لیے جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، اور کبھی وہ روزہ رکھتے تھے کسی گناہ کے کفارے میں، اور بعض روزہ رکھتے ہیں نفس کے اندر قوت پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے، جیسے ہندو برہمنوں وغیرہ کے یہاں ہے، وہ لوگ روزے کو برت کہتے ہیں، لیکن اس برت میں 100 برت ہوتے ہیں، بس اناج نہیں کھاتے، اس کے علاوہ رس پیتے رہتے ہیں، جوس پیتے رہتے ہیں۔ یہ اچھا روزہ ہے، ٹھاٹ کیے جاؤ، کیا اس سے ہوتا ہے؟ آدمی دن بھر جوس پیتا رہے، پھر روزے کھانے کی کیا ضرورت؟ بعضوں نے کہا یہ تشبیہ عدد صوم میں، قدر صوم میں، یعنی جیسے 30 روزے ان پر ہیں ایسے ہی 30 روزے ان پر بھی تھے۔ چلیے، بہت زمین آسمان کی باتیں بتاتا تھا بچوں یہاں میں پہنچ کر، اب میں بالکل بڈھا ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ دیا کہ اچھا اتنا کچھ بیان کر کے پھر بھی ابھی بہت کچھ چھوڑ دیا، کہاں تک میں بیان؟ چلیے، تو بس جو فتح الباب ہو جاتا ہے اللہ میں چلتے ہاتھ دیتے رہتے ہیں، میں بھی کہتا رہتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ چلیے، بہت کچھ، الجوع نہر یجری علیہ یطرد علیہ الملائکہ والشبو نہر ترد علیہ الشیاطین، کیا کیا یہ سب جھگڑے میں کہاں چھیڑتا، ان سب چھوڑ دیا۔ اب آپ لوگ جو ہے چھیڑ لیجیے گا، چلیے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا چھیڑو گے کیا چھوڑو گے، سب چھوڑ دو گے، اچھا ہے چھوڑ دو گے۔ چلیے، تو بچوں آخری بات ہے، دماغ تھک گیا، میں تھک گیا، اور اتنی مجھے تکلیف ہے اس وقت، یہ سب اتنا درد ہے، یہ تو عادت ہے جو بول لیتا ہوں، ہنس بھی لیتا ہوں، بات بھی کر لیتا ہوں، میری طاقت نہیں، جتنے دن گاڑی سڑک رہی ہے سڑک۔ چلیے، ایسے پڑھو اللہ کے بندے، کچھ مزہ بھی آئے، تم ایسے پڑھتے ہو جیسے کوئی بڈھی جھگڑا کر رہی ہے، بندے خدا ایسے کیا لکڑی مار رہے ہو۔ چلیے، آپ نے سمجھ لیا اب یہ پڑھتا نہیں ہے تو میں چاہے بھی مطالعہ آ جاؤں یا مطالعے سے آ جاؤں، سب ٹھیک۔ دیکھو ایک بات سن لو، ٹھیک سے پڑھو، اور نہ میں اس کو ڈانٹ کے کہہ دوں گا پڑھنا ہی پڑے گا، پھر تو مرتا کھپتا پڑھے ہی۔ چلیے، دیکھو بچے اس کی آواز کیسی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھنا، ناک میں سے نکال رہا ہے آواز، منہ میں سے نکال، ناک میں سے کیوں نکال رہا ہے؟ جب عبارت پڑھنا ہو تو ناک کے اوپر روئی لگا لیا کرو تاکہ ناک میں سے تیری آواز ہی نہ نکلے۔ چلیے، بچوں اچھی عادت ڈالنے سے اچھی عادت پڑتی ہے، تھوڑے ہے کہ آدمی نواب صاحب کی طرح سے پڑھے گی، کچھ محنت پڑے گی، تکان ہوگا، ویسے تھوڑے ہے۔ اب آپ لوگوں کو مائک دے دیا گیا، اس میں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں نواب، ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا، چیخ کے پڑھنا پڑتا تھا۔ چلیے،
وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بالصيام فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله فلما فرض رمضان ترك حنفیہ نے اس سے استدلال کیا صوم عاشوراء فرض تھا اس لیے کہ ترک سے مراد ترک استحباب کو یعنی عاشوراء کا روزہ بھی مستحب ہے تو وہ کون سی چیز ایسی ہے جو ترک ہو گئی ہے وہ وہی وجوب ہے جو ترک ہو گیا. چلیے. وكان عبد الله لا يصوم الا ان يوم صومه وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب ان عواد بن مالك حدثه ان عراق بن مالک حدثه. اتنی دیر کے بعد اواق پڑھتے پڑھتے پھر آپ آئے عراق پر. چلیے چلیے. صوم کی فضیلت کا بیان. چلیے. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن ابي زناد عن عائشة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه قاتله شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف الصائم عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وانا اجزي به والحسنة بعشر امثالها. الصيام جنة روزہ ڈھال ہے اے جنة من النار. نمبر 2 بعض کہتے ہیں الصيام جنة اے من الآثام قاله القاضی عیاض وابن الاسیر قال القاضی عیاض والمنذری. نمبر 3 بعض کہتے ہیں الصیام جنۃ اے من الشہوات قالہ ابن الاسیر. اور بعض کہتے ہیں صیام جنہ اے من جمیع ذالک. یہی امام نووی کی رائے حدیث سے اول ہی ثابت ہے. سنن سعید بن منصور میں ہے الصیام جنۃ من النار. اسی لیے ابن عبد البر نے یہی معنی ذکر کی. فلا یرفث ولا یجهل. آدمی نہ کوئی بے شرمی کی بات کرے نہ جاہلانہ کوئی قول بولے یا کام کرے. فإن امرؤ قاتله وشاتمه فليقل إني صائم. اگر کوئی آدمی اس سے گالم گلوچ کرے یا جنگ و جدال کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں. فلیقل انی صائم مرتين. کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں 2 بار. ایک بار تو جھگڑا کرنے والے کو خطاب کر کے کہہ دے اور ایک مرتبہ اپنے نفس کو خطاب کر دے کہ تو روزے سے ہے کیا اس سے جھگڑا کر رہا ہے. یا تاکید زجر کے لیے 2 بار کہہ دے فلیقل انی صائم والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے فم صائم کی بو اللہ کے یہاں ریح مشک سے زیادہ خوشبودار خلوف خاک رمہ کے ساتھ ہے. اور بعضوں نے فتح خاص کیا. خطابی اس کو خطا قرار دیتے اور نوعی کہتے نہ جائے. خلوف وہ بو کہلاتی ہے جو خلوع معدہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ یہاں زیادہ خوشبودار ہے مشک کی خوشبو سے. آیا اس کا تعلق آخرت سے ہے یا دنیا سے ہے؟ اس میں علماء کے 2 قول. شیخ عز الدین ابن عبد السلام کہتے ہیں اس کا آخرت سے تعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ خوشبو
آخرت میں یہ بدبو آخرت میں خوشبو سے تبدیل ہو جائے گی، یا اللہ اس پر ایسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو مشک کے صدقہ کرنے سے کہ صدقہ کرنے پر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ مسلم میں ہے اطیب عند اللہ یوم القیامہ، لیکن ابن صلاح کہتے ہیں اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہی انہوں نے جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ ابن حبان، خطابی، ابن عبد البر، بغوی، ابن عربی، قدوری اور ایک بہت بڑی جماعت سے ہی نقل کیا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ کہتے ہیں یہ کنایا ہے رضا و قبول سے، اور رضا و قبول اسی وقت سے حاصل ہو جاتا ہے جس وقت آدمی روزہ رکھے ہوئے ہوتا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے دونوں جگہ سے اس کا تعلق ہے تو کیا حرج کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ خلوف کے اطیب من ریح الحسن مسک ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں مختلف اقوال۔ بعض کہتے ہیں اس ریح پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جو مشک کے صدقہ کرنے پر ملتا ہے اس سے زائد ہوگا۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں یہی بو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس بو کو تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ مشک کی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، میری وجہ سے کھانا پینا شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ الصیام لی وانا اجری بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ سوال یہ کہ ساری اطاعت اللہ کے لیے ہے، پھر صوم کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ علماء نے اس کی بہت سی وجوہ بیان کی ہیں۔ ابو الخیر طالقانی حضائر قدس میں اس کی تقریباً 50 توجیحات کی ہیں۔ سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ یہ عبادت ریا سے خالی ہوتی ہے، یہی سفیان بن عیینہ سے منقول ہے۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حب العبادات الی اللہ، بعض کہتے ہیں یہ اضافت تشریف ہے، کیونکہ روزے دار کو شاق ہوتا ہے اس لیے اللہ نے اس کی تشریف فرما کر روزے دار کی کو ہمت دلائی۔ اور بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے استغنا اللہ کی صفات میں سے ہے، تو روزے دار تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ساتھ مشابہت پیدا کر لیتا۔ بعض کہتے ہیں سیام میرے لیے ہے، یعنی میرے ملائے اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ اس میں مشابہت ہے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ وقیل غیر ذلک وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دیگر طاعات کا اجر و ثواب فرشتوں سے دلایا جائے گا، اور صوم کا اجر و ثواب اللہ تعالی شانہ خود عطا فرمائیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے یہ کنایا بے حساب سے، قاعدہ ہے جیسا دینے والا ہوتا ہے ویسے ہی عطیہ ہوتا ہے، تو رب العالمین قادر مطلق ہے، جب وہ خود دے گا تو اپنے اعتبار سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بعضوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے مظالم عباد کو ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ خاص اللہ کے لیے، اور اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ توجیہ بہت ہی عمدہ ہے۔
ابن عیینہ سے منقول، پہلے میں نے ابن عیینہ کی طرف منسوخ کیا تھا، ابو عبید کی ہے توجیہ، پہلی توجیہ۔ حاصل اس توجیہ کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے تو ساری طاعات کو دے دیا جائے گا، لیکن روزے دار کے لیے محدود رہے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود بدلا دوں گا، یعنی اس کو لوگوں کے حقوق میں نہیں دلایا جائے گا۔ بعض روایات سے جو مسند احمد وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں اس کی تصریح معلوم ہوتی ہے۔ حدیث میں کل العمل کفارہ الا الصوم والصوم لی وانا اجزی بہ، سارے اعمال کفارہ بنیں گے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور اس پر تاج الدین سبکی نے ایک اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ انسان کل قیامت کے دن آئے گا، شتم ھذا ضرب ھذا اخذ مال ھذا فیعطی من حسناتہ فاذا فنیت یلقى علیہ من سیئاتہ، ان کی خطایا کو یہ مان روایت ڈال دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کلام تمثیل کے لیے، یعنی عبادات دلوائی جائیں گی، اس میں صوم کا بھی وہ تذکرہ، لیکن صوم کا دینا مراد نہیں بلکہ عبادات کی مثال میں اس کو ذکر کر دیا گیا۔ چلیے بالاسناد المتصل من اعلان المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الصوم كفارة، صوم کفارہ سیئات ترجمہ مطلق ہے، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم فتنۃ المال وغیرہ کے لیے کفارہ ہے۔ غالباً مصنف نے یہ ترجمہ مطلقہ اس لیے منعقد کیا ہے کہ بہت سی روایات میں بلا کسی قید کے صوم کو کفارہ کہا گیا ہے۔ چلیے دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں صوم کفارہ ہے، اور ابھی روایت پڑھی گئی ہے کل العمل کفارہ الا الصوم، ہر عمل کفارہ ہے، صوم مستثنیٰ، دونوں میں تعارض نہیں۔ جہاں صوم کو کفارہ کہا گیا وہاں محض سیئات مراد لیا گیا ہے، اور جہاں صوم کو کفارہ ہونے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے وہاں مراد یہ ہے کہ ادائے حقوق میں صوم کو نہیں دیا جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سامع عن ابي وائل بن حذيفه قال عمر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال حذيفه وانا سمعت يقول فتنه الرجل في اهله وماله وشانه يكفر الصلاه والصيام والصدقه قال ليس الوقت۔ یہ روایت تم لوگ کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہو، کتاب الزکوٰۃ میں بھی پڑھ چکے ہو۔ چلو ليس اصل عن ذلك ما اصل عن الذي تملك ما يكون انزاہی کیا ہے؟ انزاہی کیا چیز؟ انزا کیا چیز؟ انزی، چل بس بے سمجھ کہیں گا۔ انما اصل عن الذي تملك ما يكون البحر قال ان دون ذلك باب مغلق قال فيرفع ويكسر قال يكسر قال ذاك اجدر قال ذاك اجدر ولا يغلق الى يوم القيامه كل مسروق سره اكان عمر يعلم من الباب فساله فقال نعم كما يعلم ان دون غد الليله وبالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال بعض الريان للصائمين، الریان للصائمین، ریان فعلان کے وزن پر ہے، ریان سے ماخوذ ہے، اس کے رات کسرہ اور فتحہ دونوں جائز پانی کے معنی میں ہے۔ ریان کے معنی ہے سیرار، مؤنث کے لیے لفظ ریا استعمال کرتے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ریان نامی ہے، وہ صائمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ روزے میں بھوک پیاس دونوں لگتی ہیں، لیکن پیاس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے۔ رحمه بالاسناد المتصل من الى امير
المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال له اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق ثوبين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه. زوجین ہو سکتا ہے اپنے ظاہر پر مراد اور ایک قسم کی دو چیزیں مراد، درہم ہوں تو دو، دینار ہوں تو دو، کپڑے ہوں تو دو، جانور ہوں تو دو، اور ہو سکتا ہے اس سے مطابعت تکرار مراد، جیسے آیت کریمہ پر کرتین فی سبیل اللہ، بعض کہتے ہیں اس سے جہاد مراد اور بعض کہتے ہیں تمام سبل الخیر مراد ہیں. نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد جہاد وغیرہ پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو فرائض الہیہ ہر شخص نماز کا مکلف ہے، پھر اہل الصلاۃ اہل الجہاد کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ جن پر کسی طاعت کا زیادہ غلبہ، مثلاً بعض لوگوں کو نماز کا شوق ہوتا ہے، بعض کو جہاد کا، بعض کو روزے کا. جس کو جس چیز کا شوق ہوگا اسی دروازے سے بلایا جائے گا. چلیے. ومن كان من اهل الجهاد فدعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال ابو بكر بابي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد؟ اگر کسی بھی دروازے سے جنت میں کسی کو بلا لیا جائے تو کوئی آگے ضرورت تو رہتی نہیں، لیکن کیا اللہ کا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو سب دروازے سے بلایا جائے؟ چلیے. فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. ارجو ان تكون منهم، اس لیے کہ صدیق اکبر کے مزاج محمدی کے ساتھ مناسبت کی اعتدال تھا. وہ ہر میدان میں سباق غایات تھے، جہاد، صلاۃ کو، زکوٰۃ کو، صوم کو، جہاد کو، ہر ایک میں درجۂ اولیاء پر فائز تھے، اس لیے ان کو تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يقال رمضان او شهر رمضان وما بارك له واسعا. یعنی جب لفظ رمضان استعمال کیا جائے تو بغیر شہر کے استعمال کیا جائے یا لفظ شہر کے ساتھ. عطا و مجاہد تو کہتے ہیں رمضان کو بغیر شہر کے استعمال میں کرنا چاہیے. یہی اکثر مالکیہ کی رائے ہے، اور بعض لوگوں نے امام محمد سے اس لیے نقل کیا کہ انہوں نے مجاہد کا قول نقل کرنے کے بعد اس کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان بغیر لفظ شہر کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کوئی کراہت ہے. یہ عام حنفیہ کا مذہب ہے، بخاری کے نزدیک یہی راجح ہے. اکثر شافعیہ اور بعض مالکیہ اور موفق ابن قدامہ، ابن باقلانی وغیرہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ ہو اس بات کا کہ رمضان سے مہینہ مراد تو بلا شہر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو کراہت ہے، اس لیے کہ ایک روایت وارد ہے لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی. اخرجہ ابن عدی فی الکامل. یہ روایت ضعیف السند ہے، اس کا راوی معاشر نجیح سندھی ضعیف ہے، اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. امام بخاری وغیرہ مطلقاً جواز کے قائل اسی کو قاضی اعظم نے صحیح قرار دیا اور یہی ثواب بھی. البتہ
کا اپنی رائے یہ ہے کہ نصوص میں جہاں جس طرح آیا ہے وہاں اس کی پابندی کی جائے، اور اس کے بعد پھر انسان کو اختیار ہے۔ اور غالباً بخاری نے حل یقال رمضان اور شہر رمضان سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ منقول میں تو پابندی کی جائے، اگر شہر رمضان آیا ہو تو لفظ شہر استعمال کیا جائے، بلا شہر کے آیا ہو تو بغیر شہر کے استعمال کیا جائے، لیکن اس کے ماں سوا کوئی جگہ آئے تو اس میں اختیار ہے، چاہے لفظ شخص کے ساتھ استعمال کرے چاہے بغیر لفظ شہر کے چلیے۔ وبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان۔ بخاری نے بتا دیا حدیث میں بغیر شہر کے اس لفظ کا استعمال ثابت ہے، چلیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة۔ وبه قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئندہ روایت میں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت آسمان پر ہے، اس لیے جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو آسمان کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت پر محمول ہے اور اس سے مقصود رمضان کا اعزاز اور اس کی تشہیر ہے کہ رمضان جنت کا دروازہ کھلوانے والا نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کنایا ہے کثرت ثواب سے، اور بعض کہتے ہیں کنایا ہے توفیق طاعات سے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے اور مجاز پر بھی، اور معنی یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت بہت کرتی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے طبیعت طرف پھیر دیتے ہیں۔ وسلسلۃ